خان عبدالغفار خان بابا المعروف باچا خان، جنہیں سرحدی گاندھی سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اگرچہ آل انڈیا مسلم لیگ سے ان کی اختلافات تھی، لیکن وہ برصغیر پر قابض انگریزوں کے لیے ہمیشہ درد سر رہے۔ آج کل کوئی لوگ ان کو غدار کہتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ عبدالغفار خان کی زندگی کے چند اہم حقائق سامنے رکھوں گا۔ دوستو، باچا خان کے بارے میں مزید جانتے ہیں، تاہم آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل SNA انفو روم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ باچا خان کو کچھ لوگ ادارِ وطن کہتے ہیں، لیکن اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ آزادی کے ایک عظیم مجاہد تھے۔ آزادی کے بعد ان کی محمد علی جناح سے ایک ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں اس پر آگے چل کر بات کریں گے۔ اس سے پہلے عبدالغفار خان بابا کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ باچا خان کی پیدائش 1890 میں چارسدہ کے قریب علاقہ عثمانزئی میں ہوئی۔ ان کے والد بہرام خان ایک بااثر آدمی تھے۔ اس وقت اس علاقے میں نہ اسکول تھا اور نہ کوئی سڑک، نہ بجلی اور نہ ہی زندگی کی کوئی اور بنیادی ضرورتیں۔ ایسے وقت میں انہوں نے اپنے بیٹوں عبدالجبار خان اور عبدالغفار خان کو ایڈورڈ اسکول پشاور میں داخل کرایا۔ اس کے بعد باچا خان نے جامعہ علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی شخصیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب 10ویں جماعت میں تھے تو برطانوی راج کے اعلیٰ افسران اسکول کا دورہ کرتے ہیں۔ ان کی ذہانت اور قد کو دیکھ کر برطانوی فوجی افسر انہیں ایک اعلیٰ عہدے کی پیشکش کرتے ہیں۔ باچا خان یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ مجھے اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کا شہری بننا منظور نہیں۔ عبدالغفار خان اپنے بھائی عبدالجبار خان کی طرح یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی ماں دوسرے بیٹے کا جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جس کی وجہ سے خان عبدالغفار خان اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ انہیں جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ان کاموں کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ 1910 کا چارسدہ ہے اور عبدالغفار خان کی عمر 20 سال ہے، اور انہیں یہ خیال آتا ہے کہ میرے علاقے کے لوگوں کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے گاؤں میں اسکول کھولتے ہیں۔ انہیں بہت جلد یہ بھی احساس ہو جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی میرے لوگ اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کے شہریوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے، تو وہ یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ آزادی کی بھی ضرورت ہے۔ 21 سال کی عمر میں وہ حاجی صاحب ترنگزئی کے ساتھ آزادی کے تحریک میں شامل ہوتے ہیں۔ اسکولوں کا سلسلہ بڑھتا رہتا ہے، تحریکی آزادی میں ان کا نام آتا رہتا ہے۔ 1915 میں برطانوی اہلکار ان کی اسکولوں پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ برطانوی جبر کو دیکھ کر وہ سماجی جدوجہد اور اصلاح کی تحریک شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے انجمن اصلاح افغانیہ کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد پشتون جرگے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ بالآخر 1923 میں خدائی خدمتگار تحریک کا آغاز کرتے ہیں اور پختون قبائل میں اصلاحات کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں۔ اس سوچ نے انہیں جنوبی ایشیا کی ایک نہایت قابل ذکر خدائی خدمتگار تحریک شروع کرنے پر مجبور کیا۔ اس تحریک کی کامیابی کی وجہ سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کئی بار تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بدترین ہوتے حالات کی وجہ سے انہوں نے گاندھی اور انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ الحاق کیا، جو اس وقت عدم تشدد کے حامی بڑی جماعت تصور کی جاتی تھی۔ یہ الحاق 1947 میں آزادی تک قائم رہا۔ جنوبی ایشیا کی آزادی کے بعد عبدالغفار خان کو امن کے نوبل کے انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ آزادی کے بعد 23 نومبر 1948 کو باچا خان نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اجلاس میں پہلی مرتبہ شرکت کی۔ وہ چاہتے تو ہندوستان کے آئین ساز اسمبلی کے رکن رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کی اسمبلی کے رکن بننے کو ترجیح دی اور حلف وفاداری اٹھایا۔ اس پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے باچا خان کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ قائد اعظم اس حد تک مسرور تھے کہ انہوں نے باچا خان کو بلا تکلف کہا کہ آج میرا پاکستان کا خواب پورا ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم بڑا پرتباک اور گرمجوشی سے ملے اور انہوں نے مصافحہ کیا، جو خلاف معمول تھا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح اکثر مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ گاڑی تک چورنے بھی آئے اور اپنے ہاتھ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور روانگی تک کھڑے رہے۔ محمد علی جناح کے اخلاق نے باچا خان کو متاثر کیا۔ اس ملاقات کی کامیابی اور اس پر خوش ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم نے مزید بات چیت کے لیے انہیں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد قائد اعظم نے باچا خان کو ایک علیحدہ کمرے میں لے جاتے ہیں اور 1 گھنٹے تک دونوں رہنماؤں کے درمیان پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بات
چیت ہوئی۔ قائد اعظم نے باچا خان سے پوچھا، اب آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب آزادی حاصل ہو چکی ہے، میں خدائی خدمتگار کا پرانا اصلاحی پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اور باچا خان نے قائد اعظم کو اس تحریک کا مقاصد بتائے اور واضح کیا کہ انگریزوں نے اس تحریک کا رخ کس طرح سیاست کی طرف موڑا تھا۔ باچا خان کی باتیں سن کر قائد اعظم اپنے نشست بڑی پرجوشی میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور خلاف عادت باچا خان کو گلے سے لگایا کہ ایسے کام کے لیے میں ہر قسم مدد کروں گا۔ باچا خان نے جواب دیا، مجھے صرف آپ کی اعتماد اور اخلاقی مدد کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں ملک کا آئینی سربراہ ہوں، میری نظر میں سب جماعتیں یکساں حیثیت رکھتی ہیں۔ اس سے پاکستان کی سیاست میں ایک نئے خوشگوار صورتحال پیدا ہونے کے امکانات بن گئے۔ باچا خان نے قائد اعظم کو صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کا بھی دعوت دیا، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بخوشی قبول کر لی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم کے وفات کے بعد باچا خان اور پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کے درمیان ایسی تلخی پیدا ہو گئی کہ جس کی کڑواہٹ آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔ 1960 اور 1970 کے درمیانی باچا خان نے جیلوں اور جلاوطنی میں گزارا۔ 1987 میں اب پہلے شخص بھارتی شہری نہ ہونے کے باوجود ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ سب سے عظیم بھارتی سول ایوارڈ ہیں۔ 1988 میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے وصیت کے مطابق جلال آباد افغانستان میں انہیں دفن کیا گیا۔ افغانستان میں اس وقت جنگ جاری تھی۔ جنگ بندی کا فیصلہ ان کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ 1919 کی بات ہے کہ یہاں کے علاقے عثمانزئی میں ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ جلسہ ایک انتشار کا شکار تھا، ہٹ بوم مچی ہوئی تھی۔ ایک 19 سال کے قریب نوجوان نے دہائی دینا شروع کی کہ جلسے کا صدر کسی بزرگ شخص کو ہونا چاہیے تاکہ کچھ سلیقہ تو نظر آئے۔ لوگوں نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو تم خود صدر بن جاؤ اور کر کے دکھاؤ۔ اور دراز قد کا نوجوان سٹیج پر چڑھ گیا اور جلسے کو اچھے طریقے سے مینیج کر کے دکھا دیا۔ سرحد کے سادہ دل عوام بہت خوش ہوئے اور صدر کو بادشاہ کا ایک متبادل لفظ ہی ان دنوں تک سمجھتے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ شخص تو پشتونوں کا بادشاہ بن گیا، اور اسی لفظ کو اپنے مقامی لہجے میں بادشاہ سے باچا کر دیا، اور یوں دراز قد صدر جلسہ غفار خان کا بادشاہ خان یعنی باچا خان کہلانے لگے۔ اب آخر میں آپ کے ساتھ باچا خان کی کہی گئی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے باچا خان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا اور معلومات حاصل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جنگ صبر کی جنگ ہے، ہم صبر سے کام لیں گے اور خود کو سپرد خدا کریں گے، اپنے دلوں سے نفاق دور کریں گے اور خود عرضی کو جڑ سے اکھاڑیں گے، کیونکہ ہماری بربادی کی بنیادی وجوہات یہی ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی قوم کا مہذب ہونے کا اندازہ لگانا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس قوم کا خواتین کے ساتھ رویہ اور سلوک کیسا ہے۔ جس قوم کا خواتین کے ساتھ رویہ صحیح نہ ہو وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ناکام ہونے کا غم انہیں لاحق ہوتا ہے جو اپنے آراز کے لیے کام کرتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی راہ میں نکلتے ہیں اور خدا کے لیے کام کرتے ہیں انہیں ناکامی کا غم نہیں ہوتا۔ ہم اس قوم اور حکومت کا مخالفت کریں گے جو مخلوق خدا پر ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا بھائی اور ہم مذہب کیوں نہ ہو۔